یہ جو بل پاس کیا گیا ہے خاندانی تشدد بل کے نام سے، دیکھیں پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے اسلام میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی گھر کا سربراہ ہے وہ زیادتی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی شریعت مطہرہ کے اندر قانون موجود ہے، قاضی بھی موجود ہے، جج بھی موجود ہے، اور شریعت حکم دیتی ہے کہ اس کو روکا جائے، وہ ظلم و ستم گھر پر نہ کرے۔ اور اگر بچے بگڑتے ہیں، وہ اپنے والدین کا حکم نہیں مانتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بھی قانون ہے کہ والد اور گھر کا سربراہ ان کو سزا دے سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اتنی بھی شریعت میں اجازت ہے کہ اگر وہ زیادہ بگڑ جاتے ہیں تو ایک حد تک ان کو مارنے کی بھی اجازت ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جس وقت 10 سال کا بچہ ہو جائے، تم جس وقت 7 سال کا ہو جائے اس وقت اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے پھر بھی وہ بچہ نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو تم مار کر نماز پڑھاؤ۔ یعنی ایک حد تک اس کو مارنے کی بھی اجازت ہے، شریعت نے یہ قانون رکھا ہے۔ اور بیوی کے بارے میں بھی شریعت نے قانون بنایا ہے کہ دیکھو اگر بیوی پر اس کا شوہر ظلم کرتا ہے تو اس کو خلا لینے کی اجازت ہے، اور اگر بیوی بد چلن ہے اور وہ اس کا شوہر کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے تو اس کے لیے بھی شریعت نے سٹیپ بنائے ہیں۔ پہلے اس کو چاہیے کہ اپنا بستر الگ کرے، پھر اور سٹیپ، یعنی ایک وقت آتا ہے کہ اس کو ایک حد تک مارنے کی بھی اجازت ہے، لیکن ایک حد تک زیادہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ شریعت کے اندر سارے کے سارے جب قانون موجود ہیں تو پھر یہ قانون پاس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جو کہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، اور اس کی علماء اہل سنت، علماء حق کا بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ گزارش کرتے ہیں اور یہ قرارداد پیش کرتے ہیں کہ یہ قانون فوری طور پر واپس لیا جائے۔ شریعت مطہرہ کے مطابق، شریعت مطہرہ کے اندر جو بھی چیز پاکستان کے اندر شریعت کے خلاف ہوگی وہ نہ کبھی پہلے چل سکی ہے، نہ آئندہ کبھی چل سکتی ہے۔ نہ وہ بل پہلے کبھی پاس ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی پاس ہو سکتا ہے۔ اور اگر تم یہ بل پاس کر کے اپنی آخرت برباد کر لیتے ہو تو پھر سمجھ لو تم صرف اپنی آخرت برباد کرنے کی حد تک ہی رہ سکتے ہو، مسلمانوں کے اوپر کبھی بھی اسلام کے خلاف قانون تم نافذ نہیں کر سکتے ہو۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اوپر اسلام کا قانون چلتا ہے، اسلام کے خلاف کوئی قانون ہمارے اوپر نہیں چلتا ہے۔ کافر ایک مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا ہے، کافر مسلمان کے حق میں کافر کی گواہی قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ایک مسلمان ہے، عظیم مرتبے والا ہے، عالی شان والا ہے۔ کوئی کافر کو حق نہیں ہے کہ اس پر یہ ولایت حاصل کرے اور اس کا وارث بن جائے اور اس پر یہ حکم چلائے۔ مسلمان کا مقام رب نے زیادہ بنایا ہے۔ جب ایک کافر کوئی اپنا اثر و رسوخ ایک مسلمان پر استعمال نہیں کر سکتا ہے تو جو قانون اسلام کے خلاف ہو وہ قانون کیسے مسلمان پر لاگو اور لازم ہو سکتا ہے؟ اب وہ قانون کیا ہیں جو اس ملک کے اندر بنائے گئے، اور اس کی چند شکیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ گھر کے اگر کسی فرد کو جسمانی سزا دی گئی، یہ ایک شک ہے، یا اس کا خرچہ بند کیا گیا یا کم کیا گیا، یا گھر کا فرد سمجھتا ہے کہ اس کی توہین یا تذلیل ہو گئی ہے، یعنی گھر کا فرد سربراہ اس کی توہین کر دے اور اس کی تذلیل کر دے، یا پھر اس کے نجی معاملات میں دخل اندازی کرے۔ اب یہ بھی قانون ہے، اور میرے پاس یہ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ جو آئے کہ ہمارے پاس تو یہ قانون پہنچا نہیں ہے، یہ کہاں بنا ہوا ہے؟ میرے پاس یہ بل انگلش میں بھی ہے اور یہاں پر موجود ہے، اور اردو کے اندر بھی یہ بل ہے، اور اس کے اندر یہ شکیں موجود ہیں کہ کوئی گھر کا بڑا فرد کسی چھوٹے فرد کے نجی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو موبائل پر جو مرضی کرتا رہے، وہ چاہے تو جو مرضی بے حیائی دیکھتا رہے، بے حیائی کرتا رہے، بڑا فرد گھر کا کوئی بھی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر ایک یہ قانون بھی بنایا گیا کہ اس کو دھمکی نہیں دی جا سکتی ہے، اس پر سختی نہیں کی جا سکتی ہے، اس کو ڈانٹا نہیں جا سکتا ہے، اس پر شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے قانون اس کے اندر موجود ہیں۔ یعنی نہ بچوں پر شک کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو ڈانٹا جا سکتا ہے، نہ ان کا خرچہ کم کیا جا سکتا ہے، نہ خرچہ بند کیا جا سکتا ہے، نہ ان کی توہین کی جا سکتی ہے، نہ ان کی تذلیل کی جا سکتی ہے۔ جو یہ کرے گا، اب یہ قانون کے آخر میں ہے، جو یہ کرے گا تو پھر اس کو کم از کم 6 مہینے کی اور زیادہ سے زیادہ 3 سال کی اس کو سزا دی جائے گی، اور اس کو 1 لاکھ سے لے کر 3 لاکھ تک اس کو جرمانہ دیا جائے گا۔
اب دیکھیں والد اپنے بچوں کو ڈانٹے گا، یہ تو گیا جیل میں، اب والدہ اپنے ظاہر سی بات ہے والد صاحب کا ساتھ دے گی، یہ بھی گئی جیل میں، اب پیچھے بڑا بھائی رہ گیا، بڑے بھائی نے اگر ڈانٹا تو وہ بھی جیل میں چلا گیا، اب پیچھے بیوی کو کون سنبھالے گا، بچوں کو کون سنبھالے گا، بہو کو کون دیکھے گا، بچوں کا خرچہ کون چلائے گا، بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ بچے تو پہلے ہی اگر ان پر توجہ نہ دی جائے تو یہ بگڑ جاتے ہیں، اور آج کا ماحول آپ کے سامنے بے حیائی والا، اگر ان پر توجہ نہ کی گئی تو یہ تو پھر بگڑ جائیں گے۔ اس بل کا سراسر یہ مطلب ہے کہ یہاں پر فحاشی اور عریانی کو پھیلانا، اور یہاں پر وہ یورپ کا ماحول پیدا کرنا کہ جہاں پر رہتے ہوئے مسلم والدین تو کیا غیر مسلم والدین بھی آنسو بہاتے ہیں کہ ہم کس عذاب میں پھنس گئے ہیں، اس سے تو بہتر تھا کہ ہماری اولاد ہی پیدا نہ ہوتی۔ آج ان کی اولاد ہے لیکن وہ اپنی اولاد پر کوئی اثر و رسوخ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو ڈانٹ نہیں سکتے ہیں، فوراً پولیس آ کر جیل میں پھینک دیتی ہے۔ اب یہ قانون ہمارے ملک میں یہ بنانا چاہتے ہیں، اور یہ وہ بل نہیں ہے جو پاس ہونا ہے، بلکہ یہ وہ بل ہے جو پاس ہو چکا ہے۔ میں پوری جماعت اہل سنت کی طرف سے اور سنی علماء کونسل چونگ کی طرف سے اس بل کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ یہ بل کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر سراسر جتنی بھی شکیں ہیں یہ اسلام کے خلاف ہیں، اور اسلام کے خلاف جتنی بھی شکیں ہوں گی وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اپنا آئین اٹھا کر دیکھو، تمہارے آئین میں جو سب سے پہلا اور فرسٹ آئین لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے سپر جو سپریم لا ہے، جو سب سے بڑا قانون ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ اگر کوئی قرآن اور سنت میں قانون موجود ہے اور ہمارا بنایا ہوا قانون اگر قرآن اور سنت کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ پہلے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، اسی آئین کے تحت میں متنبع کر رہا ہوں اور یہ میں قرارداد پیش کر رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے آئین اور قانون اور یہ بل تمہارے پہلے آئین کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، اس لیے یہ بل کبھی بھی قابل قبول نہ ہو سکتا ہے نہ کبھی ہوگا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر فتنہ اور فساد پھیلانے کے بجائے، مسلمانوں کے اندر فحاشی اور عریانی پھیلانے کے بجائے یہ بل فوری طور پر واپس لیا جائے۔ اگر واپس تم نہیں لیتے ہو اس کا رد و بدل کیا ہوگا، اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ تمہارے 4 دن رہ گئے ہیں، اور 4 دن نہ بھی رہ گئے ہوں، زندگی کے تو 4 دن رہ گئے ہیں، تمہاری آخرت ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی، پہلے برباد ہوئی پڑی ہے، مزید جہنم کی گہری سے گہری وادی اپنے لیے کھول رہے ہو اور کھود رہے ہو، اور رب کے غضب کو ہر آن ہر لمحہ آواز دے دے کر پکار رہے ہو کہ رب کا عذاب ہمارے اوپر کیوں نازل نہیں ہوتا ہے۔ شکر کرو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہے تو اس وجہ سے رب کا عذاب تم پر نہیں آ رہا ہے۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ خدا کا عذاب تمہارے اوپر نازل نہیں ہو رہا ہے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی ایسے اسلام کے خلاف جتنے بھی ایسے بل ہیں اور جتنے بھی ایسی سازشیں ہیں فوری طور پر بند کی جائیں اور فوری طور پر واپس لی جائیں، نہیں تو ہم ان کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل اسلام کا علم ہمیشہ بلند رہا ہے، اسلام کا علم ہمیشہ بلند رہے گا۔ اسلام کے خلاف سازشیں نہ کبھی کامیاب ہوئی ہیں اور رب کعبہ کی قسم نہ کبھی کامیاب ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ ان حکمرانوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں اسلام کے مطابق ہمیشہ چاہے جتنی بڑی مرضی مشکل آ جائے اللہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔